ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سیلاب کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور لوگ اس سیلاب کی وجہ سے گیسٹرو اور ڈائریا جو ہے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں نے جو ہے مناسب سمجھا ہے کہ آج میں ڈائریا کے اوپر بات کروں اور یہ بتاؤں کہ ہومیوپیتھی اس میں بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اس کی میڈیسنز جو ہیں فوری طور پر ڈائریا کو کنٹرول کرتی ہیں، اور جس علاقے میں سیلاب ہے وہاں کے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز جو ہیں ان سے عوام کو رجوع کرنا چاہیے، تاکہ تیزی کے ساتھ جو ہے لوگ صحت یاب ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک سستا طریقہ علاج ہے، اس لیے بھی لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ ڈائریا کے فوری علاج کے لیے کون سی علامات لینی چاہیے، کون سی ریپرٹری ٹو دی پوائنٹ میڈیسن کے لیے استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پریکٹس کی اہم ادویات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پچھلی تمام ویڈیوز کو لائک کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے، تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ناظرین، میں اپنے ہر کیس کو ہمیشہ اس کی علامات کو مد نظر رکھ کر ڈیل کرتا ہوں، یعنی کیس ٹیکنگ سب سے اہم ہے۔ دوا کی سلیکشن کے لیے میں نے بورو کی ریپرٹری کو بہت افیکٹو پایا ہے، اور میرا مشورہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو بھی یہی ہے کہ اگر کسی ایک دوا کی علامات واضح نہ ہوں تو اپنا کیس ریپرٹائز کیا کریں، تاکہ فوری طور پر ٹو دی پوائنٹ دوا تک پہنچا جا سکے۔ دوستو، پہلے ہم بچوں کے ڈائریا کی بات کر لیتے ہیں، اور بچوں میں ایسے شیر خوار بچوں کی جو پہلے دن سے 5 ماہ کی عمر تک کے ہوں۔ بچے چونکہ خود تو کچھ بتا نہیں سکتے، اس لیے ان کی مائیں یا ان کو سنبھالنے والی دایا ہی بہتر علامات جو ہیں وہ دے سکتی ہیں۔ ڈائریا کی کیس ٹیکنگ میں سب سے پہلا سوال جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسہال بالکل پانی کی طرح پتلے ہیں یا لیسدار ہیں، یا ان میں میوکس تو نہیں آ رہی، دست درد کے ساتھ ہیں یا درد کے بغیر ہیں۔ اگر شیر خوار بچہ دست سے پہلے یا دست کے دوران چیخے چلائے، ٹانگیں مارے، تو یہ دست درد کے ساتھ مانے جائیں گے۔ اور اگر بچہ دست کر دے اور ماں کو پتہ نہ چلے تو یہ دست درد کے بغیر تصور ہوں گے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ ڈائریا کا جو سٹول جو پاس ہو رہا ہے اس کا کلر کیا ہے۔ عام طور پر رنگ زرد یا سبز ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ سفید، کبھی سیاہ بھورا بھی بھورا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دست پچکاری کی طرح نکلتا ہے، جس کا روبرک جو ہے وہ گشنگ جو ہے سٹول لیتے ہیں۔ کیا بچہ دست کرتے وقت بہت زیادہ زور لگاتا ہے، یا دست خارج کرتے وقت ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے؟ کیا دست کے ساتھ افارہ ہے، یعنی پیٹ پھولا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ کھانے پینے کے فوراً بعد تو نہیں دست آ جاتا؟ غیر ہضم شدہ غذا دست میں آتی ہو؟ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسہال کیا چیز کھانے کے بعد آنے شروع ہوئے، یعنی اس کا کاز کیا ہے۔ ان چند علامات کو بورک ریپرٹری سے ریپرٹائز اگر کیا جائے، اور پولیکریسٹ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ایوائڈ پولیکریسٹ کا آپشن بھی استعمال کر کے جو ہے ہم بہترین میڈیسن تک پہنچ سکتے ہیں۔ شیر خوار بچوں کو اور دانت نکالنے کے زمانے والے بچوں کے لیے جو میڈیسنز بہت زیادہ مفید ہیں، اور ان میں پوڈوفائلم ہے، کروٹن ٹیک، ایلوز، کلکیریا فاس، کیمومیلا، کلکیریا کار، یہ جو ہیں اہم ادویات ہیں۔ عام طور پر دست پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، اور ایسے اسہال کی میڈیسن کافی تعداد میں ہیں۔ لیکن اگر دست سبز رنگ کے آ رہے ہوں تو جو چند ادویات زیادہ اہم ہیں ان میں مرکسول ہے، میگنیشیا کارب ہے۔ یہ 2 میڈیسن جو ہیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، اور ان کے علاوہ ایپیکاک،
کلکیریا فاس، ارجنٹم نائٹریکم، نیٹرم سلف اور مرک کروسیوس جو ہے وہ اپنی علامات کے مطابق بہت اچھے نتائج جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں۔ ویسے تو تمام اسہال بدبودار ہوتے ہیں، لیکن اگر بو نہایت شدید ہو تو کاربوویج، آرسینکم ایلبم، پوڈوفائلم اور بیپٹیشیا کی طرف خیال جانا چاہیے۔ بیپٹیشیا کے اسہال جو ہیں وہ سب سے زیادہ بدبودار ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے اور وہ عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے، وہ یہ کہ بچوں میں کھٹی بو والے دست بھی آتے ہیں۔ ایسے اسہال کے لیے کلکیریا کارب جو ہے اور ریوم اور میگنیشیا کارب یہ اور ان کے علاوہ ایسڈ فلور، ہیپر سلف اور نیٹرم سلف میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اگر اسہال کے ساتھ شدید افارہ سارے پیٹ میں ہو تو چائنا، کاربوویج، کلکیریا فاس اور ریفینس جو ہے وہ بڑی اہم میڈیسنز ہیں۔ اگر اسہال درد کے ساتھ آ رہے ہوں تو کالوسنت، مرکار، کیمومیلا، بریٹرم ایلبم اور میگنیشیا فاس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور بغیر درد کے اسہال میں پوڈوفائلم، فاسفورس، چائنا، ایسڈ فاس اور فیرم میٹ اچھے نتائج دیتی ہیں۔ دیگر اہم ادویات میں دست بلا ارادہ خارج ہوتے ہوں تو ایلوز کو مد نظر رکھیں۔ پھلوں خصوصاً تربوز یا گلے سڑے پھل اور آئس کریم یا یخ ٹھنڈا پانی پینے سے اگر دست لگ جاتے ہوں تو آرسینکم ایلبم جو ہے وہ اہم دوائی ہے، جبکہ مرغن یا چکنائی والی غذاؤں کے لیے پلساٹیلا کو اور میٹھا کھانے سے اسہال آنے لگیں تو ارجنٹم نائٹریکم کو مد نظر رکھیں۔ سلفر کے بغیر اسہال کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ادویات رد عمل نہ دے رہی ہوں تو سلفر کو منتخب ادویات کے ساتھ عدل بدل کر دینے سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اسہال جو مریض کو بستر سے واش روم کی طرف دوڑ لگوا دیں وہ سلفر کی اہم علامت ہے۔ لیکن یہاں پر ایسے اسہال کے لیے پوڈوفائلم اور برائنیا کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیے اور اسہال میں ریٹرم ایلبم، ایپیکاک، ایتھیوزا سائنیپیم، کروٹونٹک اہم ادویات ہیں۔ غیر معروف ادویات میں جو اسہال میں بہت تیزی سے شفا یاب کرتی ہیں ان میں گریشیولا، گیمبوجیا، جیٹروفا، ڈلکامارا، فیرم میٹ، جیلسیمیم، کیمفر اور ایکلیفا انڈیکا جو ہے وہ شامل ہیں۔ کسی قسم کی ہیجان انگیز خبر سن کر اسہال آنے لگیں تو جیلسیمیم اور ارجنٹم نائٹریکم دینی ہوتی ہے۔ اگر مریض کو دودھ بالکل پسند نہ ہو اور دودھ کو پینے کے بعد اسے اسہال آنے لگیں تو نیٹرم کارب جو ہے وہ اس کو شفا یاب کر دے گی۔ ایک اور قسم کے اسہال وہ ہیں جو کسی قسم کی ویکسینیشن کے بعد آنے لگتے ہیں، ان کے لیے تھوجا اور سلیشیا دونوں عدل بدل کر دیں تو فوری شفا جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے اسہال جو کئی ہفتوں سے جاری ہوں اور ان کو آرام نہ آ رہا ہو تو سب سے پہلے ٹیوبرکلینیم 1 mg کی خوراک دینی چاہیے۔ اس کے بعد 4 دن جو ہے وہ ویٹ کرنا چاہیے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر نہ آئے تو جس دوا کی واضح علامت ہوں وہ دوبارہ شروع کروائیں۔ ناظرین، یہ ادویات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہماری روزمرہ کی ادویات ہیں، فوری طور پر اثر انداز ہونے والی ہیں اس میں، اور یہ ڈی ہائیڈریشن کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور اسہال کو بھی چند خوراکوں میں جو ہے وہ افاقہ ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ تیزی سے صحت کی طرف واپس آتا ہے۔ اسہال کے بعد جب ان کو آرام آ جائے تو پھر چائنا 30 جو ہے وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ مریض کو دینی چاہیے، جس سے فوری طور پر اس کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور جو بوڑھے آدمی ہیں یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کو ایسڈ فاس جو ہے وہ بھی چائنا کی طرح کام کرے گی اور تیزی سے کمزوری کو دور کرے گی۔ یہ آج کا موضوع تھا میرا ڈائریا کا، اور یقیناً اس میں کچھ ادویات جو ہیں رہ بھی گئی ہوں گی، لیکن عام طور پہ روزمرہ کی جو ہماری میڈیسنز فوری نتائج دیتی ہیں ان کا میں نے چیدہ ذکر کر دیا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی۔
تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.